الله الرحمن الرحيم. وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة. وإذا ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة. وإذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى أو باع فتصرفه جائز. وإن علم بعزله والمال عروض في يده فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك، ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر. یہاں سب سے پہلے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مضاربت کس چیز سے باطل ہوتا ہے. مضاربت کس چیز سے باطل ہوتا ہے. تو یہاں تین چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہ تین چیزوں کی وجہ سے مضاربت کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے رب المال یا مضارب میں سے، رب المال یا مضارب میں سے کوئی بھی مر جائے تو مضاربت کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. مضاربت کیوں باطل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ مضاربت جو ہے وہ وکالت کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ وکالت کی طرح. یہ بات میں نے پہلے ٹائم میں بھی بتایا تھا نا. جس طرح وکالت میں موکل اور وکیل میں سے کسی ایک کی موت سے وکالت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح مضاربت میں بھی رب المال یا مضارب میں سے کسی ایک کی موت کی وجہ سے مضاربت کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ اب اس کو کتاب میں دیکھو. وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ، کون مر جائیں؟ رب المال. مات یموت نصر سے، ٹھیک ہے. رب المال اس کا فاعل ہے. اب المضارب یا مضارب مر جائیں، او مات المضارب یا مضارب مر جائیں، بطلت المضاربۃ، مضاربت کیا ہو جائے گا؟ یہ پہلا مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ عبد الباسط کو سمجھ آئے؟ دوسری صورت دیکھو. وَإِذَا ارْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ. دوسری صورت یہ ہے، میری طرف دیکھو. نعوذ باللہ رب المال جس کا مال ہے وہ مرتد ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مرتد ہو جائے اور دار الحرب میں چلا جائے. تو دار الحرب میں جانے کی وجہ سے یہ مضاربت بھی کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ مرتد ہو کر جب وہ دار الحرب چلا جائے تو مرتد ہو کر دار الحرب جانے والا مرنے والے کی طرح. کوئی انسان اگر مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے نا تو عدالت اس کے لیے موت کا فیصلہ دے دیتی کہ یہ بس یہ گویا کہ مر گیا. اب اگر اس کی کوئی جائیداد بھی ہے تو وہ جائیداد اس کے ورثاء میں کیا ہو جائے گی؟ تقسیم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جیسے ہی وہ مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ یہ مر گیا. جس طرح مرنے کی صورت میں مضاربت باطل ہو جاتی ہے تو اسی طرح مرتد ہو کر دار الحرب جانے کی وجہ سے بھی مضاربت کیا ہو جاتی ہے؟ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ کیونکہ مرتد ہو کر دار الحرب جانا کس کی طرح ہے؟ مرنے کی طرح، موت کی طرح. جس طرح موت سے باطل تو اس طرح اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ مضاربت. بشیر اللہ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ ہاں دیکھو. وَإِذَا ارْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ، رب المال جو ہے نعوذ باللہ مرتد ہو جائے اسلام سے. وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، اور دار الحرب چلا جائے. لحق یلحق اس کا معنی ہے ملنا. صحیح ہے؟ یعنی یہاں سے جا کے اس علاقے میں جا کے مل جائے. بطلت المضاربۃ، مضاربت کیا ہو جائے گا؟ یہ دو مسئلے سمجھ آ گئے آپ کو؟ اب تیسری صورت بتا رہے ہیں. وَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حَتَّى اشْتَرَى أَوْ بَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ. دیکھو میری طرف دیکھو. تیسری صورت یہ ہے کہ رب المال مضارب کو معزول کر دے، اس کے جو عہدہ ہے اس سے اس کو معزول کر دے، ہٹا دے. معزول کرنے کا کیا معنی ہے؟ ہٹا دے.
کہتے ہیں نا فلاں جز کو معزول کر دیا، وزیر اعظم کو کہ اپنے عہدے سے کیا کر دیا، یعنی ہٹانا، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رب المال مضارب کو کہے کہ بھئی اب ہمارا کوئی آگے نہیں چلنا، اب ختم، معزول کر دے، ہٹا دے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اس معزولی میں ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ جب آپ یعنی رب المال مضارب کو معزول کر دے اپنے اختیار سے، کس سے؟ ایک تو اوپر ہے نا، جیسے مر گیا دارالحرب میں چلا گیا تو وہ تو اس کے اپنے اختیار سے معزول نہیں ہوا نا، قدرتی خود بخود ہو گیا۔ جب آپ اپنے اختیار سے مضارب کو معزول کریں تو یہ ضروری ہے کہ آپ مضارب کے علم میں لائیں کہ اب آپ معزول ہو گئے، اب آپ معزول ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر رب المال جو ہے آرام سے کاروبار میں لگا ہوا ہے، حضرت یہاں کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے جو ہے نا بیگم نے اس کی کان میں پھسپھوسی کی تو اس نے کہا میں نے اس کو معزول کر دیا، میں نے اس کو کیا کر دیا؟ معزول کر دیا۔ اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسے معزول نہیں ہوگا، ایسے معزول نہیں۔ جب آپ اپنے اختیار سے اس کو معزول کریں تو فی الفور اس کو اطلاع دینا ضروری ہے کہ بھئی اب آپ کیا ہیں؟ معزول ہیں۔ فی الحال کو سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ معزول ہو جب آپ خود معزول کریں تو اس میں رب المال کے علم میں، مضارب کے علم میں یہ بات کیا ہونی چاہیے؟ آنی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ جیسے میں معزول کروں تو فٹافٹ اسامہ توصیف کو بھیجوں، جاؤ جا کے اس بلال کو بولو کہ اب ہمارے درمیان مضاربت کیا ہو گیا؟ ختم۔ یا فون نکالا، فون کر دیا کہ بھئی اب آپ جا سکتے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ گیا؟ اب اس کو کتاب میں دیکھو۔ وَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ، رب المال اگر مضارب کو کیا کرے؟ معزول کرے، کیا کرے ہوئے؟ یعنی ہٹا دے، لیکن وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ، یعلم کے اندر ضمیر ہے جو ہوا وہ مضارب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مضارب کو اپنے معزولی کا علم نہ ہو، اپنے ہٹائے جانے کا علم نہ ہو، تو یہاں تک کہ حتی اشترا او باع، اس نے خریدا بیچا، سمجھ آئی؟ یہاں اس نے معزول کر دیا لیکن وہاں اس کو اپنے معزولے کا علم نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آج اس نے معزول کر دیا اور ابھی تک اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے آج خرید و فروخت کی، کل بھی خرید و فروخت کی، 10 دن تک اس کو معلوم نہیں رہا، وہ کاروبار کرتا رہا، تو کہہ رہے ہیں کہ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ، اس کا تصرف کرنا کیا ہے؟ یعنی اس کے یہ جو 8-10 دن میں جتنے تصرفات اس نے کیے ہیں بغیر معلومات کے نہ ہوتے ہوئے، اس کی یہ تمام تصرفات جائز ہیں، صحیح ہیں، برحق ہیں، جائز ہیں، صحیح ہیں، برحق ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس کو دے دو۔ اس کے یہ تصرفات جو ہے وہ جائز ہیں اور کیا ہیں؟ اس کی وجہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی تھی کہ جب آپ مضارب کو معزول کریں خود تو اس کی معزولی کا اس کے علم میں لانا کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ سمجھ آئی آپ کو؟ یہاں یہ بات بھی آ گئی سمجھ میں؟ جی، اسامہ کو سمجھ گئی آ گئی۔ تو اب ہم نے یہ 3 چیزیں دیکھ لی۔ دیکھو، کوئی ایک مر جائے، رب المال مرتد ہو کر دارالحرب چلا جائے، نمبر 3 رب المال مضارب کو معزول کر دے، ان تینوں صورتوں میں ان کی مضاربت کیا ہو جائے گی؟ پھر اس معزولی کا الگ آگے حکم بتا دیا کہ جب آپ خود معزول کریں تو اس کے علم میں یہ کیا کریں گے؟ بات لائیں۔ سمجھ آئی؟ مرتد ہو کے دارالحرب نہیں گیا تو اس میں پھر اس کا حکم الگ ہوتا ہے نا، اس کو پھر سمجھایا جاتا ہے، اس کے کیس چلتا ہے، اس کو مہلت دی جاتی ہے، سمجھ آئی؟ لیکن جب وہ یہاں سے نکل کے دارالحرب چلا گیا، اب امریکہ میں میرے اور آپ کا قانون تو نہیں چلتا، یہاں تو مثال کے طور پر ہمارے ایک اسلامی قانون ہو اور جناب قاضی القضاء، رئیس القضاء حضرت اسامہ حنفی صاحب عدالت عالیہ میں طلب کریں کہ فلاں مرتد کافر کے بچے کو جائیں پکڑ کے لائیں، اور یہاں سے پھر دارالعلوم رحمانیہ میں جو ہے نا فتویٰ بھیجیں کہ حضرت جو ہے جناب علی عبدالباسط صاحب، مفتی عبدالباسط صاحب سے فتویٰ لے کر آؤ، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فتویٰ لایا، اس کے بعد مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت اس کے سامنے بات پیش کی جائے، اس کے اشکالات دور کر کے اس کی جو پریشانیاں ہیں اس کو ختم کر دی جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں دارالاسلام میں چلتی ہیں، لیکن وہ ظالم کا بچہ مرتد ہو کے یہاں سے سیدھا امریکہ چلا گیا، کافروں کے ملک چلا گیا،
تو وہاں تو ہمارا نظام نہیں چلے گا نا، ان کا اپنا سسٹم ہے نا. تو اب یہ کہیں گے کہ گویا کہ یہ مر گیا، یہ اب یہاں تک اس کی جائیداد کو بھی پھر کیا کیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے فی الفور. تو یہ وجہ ہے اس کا. یہاں یہ بات سمجھ آئی آپ کو. اب یہاں اسی تیسرے مسئلے میں یہ بتایا کہ اگر رب المال نے مضارب کو معزول کر دیا لیکن اس کو معزولی کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے اس معزولی کے دوران خریدا بیچا، وتصرف جائز، اس کے تصرف کیا ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی کوئی غلطی کس کی ہے، رب المال کی. سمجھ آئی. یہ تین مسئلے بھی الحمدللہ حل ہو گئے. چوتھا مسئلہ دیکھو، اسی کے ساتھ تعلق ہے. اب آگے جو مسئلے بیان ہو رہے ہیں وہ اس کا تعلق ہے مال مضاربت سے. کس سے؟ مال مضاربت سے. اب دیکھیں مثال کے طور پر ابھی شروع میں جیسے آپ کو مضاربت کے احکامات بتائے، سب سے پہلے مضاربت کی تعریف کی، پھر اس کی شرائط بیان کیے، اور پھر اس کے بعد مضارب کو کہا کہ یہ کیا کیا خرید سکتا ہے، کیا کیا نہیں خرید سکتا، اور پھر اس کے بعد چوتھا طریقہ اس کو یہ بتایا کہ منافع کس طرح تقسیم ہوگا. پانچواں مسئلہ یہ بتایا کہ مضاربت کیسے ختم ہوگا. اب یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب مضاربت ختم ہو جائے تو جو مال ہے نا، ظاہر اس نے اتنے عرصے میں کاروبار کیا، اس کاروبار کا کیا کرنا ہے، اس کے احکامات یہاں بیان فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ دیکھو عبارت، وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوضٌ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا شَيْئًا آخَرَ. یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ، یعنی مضارب کو اس کی معزولی کا، اس کے ہٹائے جانے کا کیا ہو گیا، علم ہو گیا. اس کو معلوم ہو گیا کہ اس نے مجھے کیا کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. والمال عروض فی یدی، مال جو ہے نا، جو رأس المال، مال سے مراد رأس المال، رأس المال جو ہے اس کے ہاتھ میں سامان ہے. کیا ہے؟ مثال کے طور پر میری طرف توجہ کرو. مضارب نے مثال بلال نے اسامہ کو دیا کہ یہ لو، یہ 50,000 روپے، جاؤ کاروبار کرو. اب اس نے اس 50,000 روپے کی کوئی مثال کے طور پر موبائل کا کاروبار شروع کیا اور اس کے پاس موبائل ہے. اب اس نے اس کو ہٹا دیا. اب اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، موبائل ہے. اس کو کہتے ہیں عروض، عروض بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے، سامان ہے نا. اب کیا کرے، اس سارے موبائل کو لا کر اس کو دے دیں، پوری دکان کی موبائل لا کے دے گا تو یہ کیا کرے گا. تو اب یہ کیا کرے، تو یہ کہنا چاہ رہے کہ والمال عروض فی یدہ، مال جو رأس المال ہے وہ اس کے ہاتھ میں کس شکل میں ہو، سامان کی شکل میں ہو. تو اب کیا کرے، کہہ رہے کہ فلہو، اس مضارب کے لیے جائز ہے کہ ان یبیعہا، اس مال کو کیا کرے، بیچے. معزولی کے بعد بھی اس کے لیے جائز ہے کہ اس مال کو کیا کریں، بیچے. ولا یمنعہ العزل من ذلک، اس کو جو معزولی ہے، معزولی اس کو بیچنے سے نہیں روک سکتی. معزولی اس کو بیچنے سے یعنی اس کو جو عہدے سے ہٹایا گیا نا، یہ ہٹائے جانا اس کو اس مال کو آگے فروخت کرنے کے لیے سے نہیں روک سکتا. اب بولو آپ کیوں بیچے گا. اس کی وجہ یہ ہے نا، دیکھو نا، ایک تو رب المال نے اس کو کیا دیے تھے، پیسے دیے تھے. اب اگر یہ سارا کا سارا مال اس کو لوٹائے گا تو اس کے پیسے کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو نفع تھا، پیسہ تھا، یعنی مضارب کا جو نفع ہے، جو حصہ ہے، وہ کس میں ہے، نفع میں ہے نا. لیکن جب تک نفع نہیں آئے گا، پیسہ سامان پڑا ہوا ہوگا تو اس کا بھی کیا ہوگا، نقصان ہے. تو اس لیے دونوں کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سامان کو مارکیٹ میں جا کر بیچیں. مارکیٹ میں جا کر بیچنے کے بعد پھر اس کے کیا کرے، پیسے لے. پیسے لینے کے بعد اب ظاہر ہے سب سے پہلے وہ رأس المال کو کیا کرے گا، الگ کرے گا. پھر اس کے بعد جو منافع ہے اس کو الگ کرے گا. ان دونوں کو پھر اپنے حساب سے تقسیم کر کے ان کے لیے جو مضاربت کا جو معاملہ ہوا تھا اس کو تقسیم کرنا اور حل کرنا ان کے لیے آسانی ہے کہ نہیں آسانی. سامان کی صورت میں آسانی ہے. اب مثال اس کی دکان میں 20 موبائل پڑے ہوئے اور یہ 20 کے 20 موبائل لا کر رب المال کے جو ہے نا گھر میں رکھ دیں تو اس کے سارے پیسے تو گئے نا، ضائع ہو گئے نا. ہے یا نہیں. دکان کے مال بیچنا صرف تاجر کر سکتا ہے، میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. میرے اور آپ کے گھر میں جنرل اسٹور کے لاکھوں کا مال پڑا ہوا ہو، میں اور آپ بیچ سکتے ہیں اس کو، نہیں بیچ سکتے نا. تو اس لیے ظاہر وہ کاروباری آدمی ہے تو اس معزولی کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں جو کاروبار کا جو سامان ہے نا، جو اس نے خریدا ہے، وہ اس کو یہ بیچے گا اور وہ معزولی اس کو بیچنے سے. اس کو دوبارہ دیکھو،
وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ اگر اس کو معزولی کا علم ہو گیا وَالْمَالُ عُرُوضٌ فِي يَدِهِ مال اس کے ہاتھ میں کیا ہے سامان کی شکل میں فَلَهُ جائز ہے اس کے لیے کہ یبیع اس کو بھیجیں وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ اور معزولی اس کو اس کام سے نہیں روکے گی یعنی بیچنے سے نہیں روکے گی پھر کیا کرے گا ثُمَّ لَا يَجُوزُ أَن يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا شَيْئًا آخر جب اس نے سامان بیچا اور پیسے اس کے ہاتھ میں آ گئے پھر ہے کہ اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس ثمن کے ساتھ کوئی دوسرا چیز خریدے ثم لا يجوز ان يشتري بثمنها شيئا آخر اس کی قیمت کے ساتھ یعنی جو سامان اس کے ہاتھ میں آ گیا نا اس سے کوئی اور چیز خریدنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ معزول ہو گیا معزولی کے بعد جو سامان کو ہم نے بیچنے کی شرط لگائی تھی اجازت دی تھی وہ فقط ضرورت کی وجہ سے تھی ضرورت کی وجہ سے تھا نا تو ضرورت جب اب حل ہو گیا تو اب دوبارہ اس کو کوئی اور چیز خریدنے کی اجازت خریدے گا تو نقصان خود ادا کرے گا خریدے گا تو اس لیے کہ اب وہ کیا ہو چکا ہے معزول ہو چکا ہے معزولی کا علم بھی اس کو ہو چکا ہے یہاں تک سمجھ آ گیا جی اب یہ تو پہلی شکل میں تھی کہ جب معزول کر دیا اور اس کے پاس مال تجارت جو ہے وہ کس شکل میں تھا سامان کی شکل میں اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو تو معزول کر دیا لیکن جو مال تجارت ہے وہ سامان کی شکل میں نہیں ہے بلکہ پیسوں کی شکل میں کیا ہے پیسوں کی شکل میں تو پھر اس کے لیے کوئی تصرف کرنا جائز نہیں ہے بس سیدھا وہ پیسے لائے اور اس کو حساب و کتاب کر کے نغلت کا کیا معنی نغلت کا کیا معنی یہی بتا رہے ہیں ابھی وَإِنْ عَزَلَهُ اگر اس کو معزول کر دیا وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمْ و دَنَانِيرُ قَدْ نَضَّتْ اور رأس المال کے درہم اور دینار نقدت اس کے ہاتھ میں آ گئے اس کے ہاتھ میں سمجھ آئی یعنی نقدت کا معنی ہے کوئی مال بیچ کے اس کی جو درہم اور دینار ہاتھ میں آنے کو نقدت کہتے ہیں قد نضت اس کے ہاتھ میں آ گئے فلیس لہ ان یتصرف فیہا اس کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھ آئی یا نہیں آئی اب دیکھو نا رأس المال سے اس کے منافع کا بھی حساب ہوگا اس کے یعنی درہم اور دینار سے ہی حساب ہوگا نا اس کا منافع کتنا ہے اس کا اصل مال کتنا ہے جب وہ درہم اور دینار موجود ہیں تو اب اس میں کوئی اور قسم کی تصرف کا اس کو اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے تیسری قسم معزول تو کر دیا معزول کر دیا مال بھی آ گیا لیکن جو ہے وہ قرضے تھے کیا تھے قرضے تھے مثال اس نے ظاہر آگے کاروبار کیا تو کچھ دینا تھا کچھ لینا تھا اس لین دین کا کیا کریں اس لین دین کا مظاہرت میں ہوتا ہے یا نہیں اگر وہ تو چلا گیا تو اس کے پیسے تو اس کے ضائع نہیں وہ تو کہے گا چلو بھائی جان چھوٹ گئی جان مجھے کیا اب لے لے اپنے پیسے اس مسئلے کو یہاں بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا افْتَرَقَا اگر وہ دونوں جدا ہو گئے وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ اور مال میں کیا ہیں قرضے ہیں مال میں کیا ہیں قرضے ہیں قرضے دینے ہیں اب دیکھنا وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيهِ اور اس میں مضارب کو نفع بھی ہوا ہے نفع بھی جو کاروبار اس نے کیا اس میں خوب اس کو نفع بھی ہوا اور آگے اس کاروبار کی وجہ سے اس کے اوپر قرضے بھی آ گئے تو اب کیا کریں گے قرضہ کیا رأس المال والا رب المال ادا کرے گا کہہ رہے نہیں اجبرہ الحاکم علی اقتضاء الدیون اجبرہ الحاکم علی اقتضاء الدیون یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو قرضے ہیں تو اب جو ہے قاضی صاحب رب مضارب کو مجبور کرے گا کہ بھائی اب قرضہ ادا کرو قرضہ کیا کرو اجبرہ یجبر اجبار سے مجبور کرنا وہ مضارب کی طرف حاکم اس کا فاعل ہے حاکم یعنی قاضی صاحب مجبور کرے گا مضارب کو کہ وہ قرضے کیا کرے ادا کرے میری طرف دیکھو اس لیے کہ میری طرف دیکھو جب مضارب نے نفع کما لیا تجارت سے کیا کر دیا نفع کما لیا تو گویا کہ اس نے اپنا حصہ لے لیا نا جب اس نے نفع کما کے اپنا حصہ لے لیا تو اب جو اس کے ذمے کام ہے وہ اس کو ادا کرنے کیا ہیں ضروری ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی کو اجرت پر لے لیتے ہیں کسی آدمی کو مزدوری پر لے لیں
اور آپ نے صبح آتے ہی اس کو دن کی دیہڑی دے دی کہ 1000 روپے لے لو، اب شام تک کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس مزدور کو ادا کرنے ضروری ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں کہ وہ پیسے مل گیا تو بھاگ جائیں۔ تو ایسے ہی جب مضارب نے نفع اٹھا لیا تو اب قاضی صاحب اس کو مجبور کرے گا کہ بھائی جو لوگوں کے ذمہ قرضے ہیں اس کو بھی ادا کرو، جو لوگوں کے پاس پیسے ہیں ان کو بھی کیا کرو، وصول کرو، اس لیے کہ آپ نے اپنا منافع کیا ہوا اٹھایا ہوا ہے، لہذا یہ معاملات سارے حل کرو، سارے معاملات کیا کرو، حل کرو۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِلَّمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اگر مال میں کوئی نفع نہیں تھا، مال میں کوئی نفع نہیں ہوا تو لم يلزمه الاقتضاء، اب اس کے لیے قرضے وصول کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے، قرضے وصول کرنا لازم نہیں ہے۔ کیوں لازم نہیں ہے؟ تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ جب اس کو منافع نہیں ملا، جب اس کو منافع تو گویا کہ اس نے اجرت نہیں لی، اس نے اجرت باقی اس کو جو کاروبار کے لیے پیسے دیے رب المال نے، وہ مضارب رب المال کا احسان تھا اس کے اوپر، کیا تھا؟ گویا کہ اس نے اس کے اوپر احسان کیا۔ اب جب احسان کیا تو اب اس جس کے اوپر احسان کیا اس کو دوبارہ مجبور نہیں کر سکتے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھئی اب جاؤ قرضے بھی وصول کرو، کیونکہ اب جب اس نے کوئی نفع نہیں اٹھایا، جب کوئی نفع نہیں اٹھایا تو سارا کا سارا مال کس کا ہوا؟ رب المال کا ہوا۔ تو اب وہ رب المال کو وکیل بنائے گا، ایک ایک بندے کو قرضے کو دکھائے گا، آ جاؤ، اس کو بولے گا اپنے قرضے اس کو دے دینا، اس سے لے لینا، اس کو بولے گا اپنے قرضے اس کو دے دینا، اس کو لے لینا، اب میں جا رہا ہوں، اب یہ میرا کیا ہے؟ وکیل ہے، اس کو کہنا ہے۔ دیکھو وَإِلَّمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اگر مال میں کوئی نفع نہ ہو، لم يلزمه الاقتضاء، اس تو دلیل یہ قرضے وصول کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے، یا قرضے دینے اس کے ذمہ نہیں ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا وَكِّلْ رَبَّ الْمَالِ، رب المال کو اپنا وکیل بناؤ، فی الاقتضاء، قرضے وصول کرنے کے لیے، قرضے وصول کرنے کے لیے رب المال کو اپنا کیا کرو؟ وکیل بناؤ۔ یہاں تک کا مسئلہ سمجھ آیا؟ ہاں ٹھیک ہے، تو چلو میں ایک بار پھر ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھو وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارِبِ، جب رب المال اور مضارب مر جائیں، یا یعنی کوئی ایک مر جائیں تو بطلت المضاربۃ، مضاربت کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وَإِذَا ارْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ، جب رب المال اسلام سے مرتد ہو جائے، لوٹ جائیں، وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، اور دار الحرب چلا جائے، تو بطلت المضاربۃ، مضاربت کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ، رب المال مضارب کو کیا کرے؟ معزول کرے، لیکن وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ، اپنے معزولی کا اس کو علم نہ ہو، حَتَّى اشْتَرَى أَوْ بَاعَ، یہاں تک کہ اس معزولی کے دوران اس نے خریدا اور بیچا، تو فَتَصَرُّفُهُ جائز، اس کے تصرفات کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ، اگر اس کو اپنی معزولی کے کیا ہو؟ علم ہو۔ وَالْمَالُ عُرُوضٌ فِي يَدِهِ، اور مال اس کے ہاتھ میں کیا ہو؟ سامان ہو، تو فَلَهُ أَن يَبِيعَ، اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کیا کریں؟ جائز ہے اس کو بیچنا۔ وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ، وہ معزولی اس سامان کو بیچنے سے اس کو نہیں روکے۔ پھر کہہ رہے کہ تم لَا يَجُوزُ أَن يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا شَيْئًا آخَرَ، جب وہ سامان بیچ کر ثمن اس کے ہاتھ گئے نا، کہہ رہے کہ پھر اس ثمن کے ساتھ کوئی اور چیز خریدنا اس کے لیے جائز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایسے ہی لگا ہوں۔ ہاں وَإِنْ عَزَلَهُ، اگر اس کو معزول کر دیا، وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ قَدْ نَزَّتْ، رأس المال کے جو ہے درہم اور دینار کی صورت میں اس کے ہاتھ میں آ گئے، تو فَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَصَرَّفَ فِيهَا، اس کے لیے اس میں دوبارہ تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آگے قرضوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا افْتَرَقَا، جدا ہو گئے، وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ، اور مال میں کیا ہے؟ قرضے ہیں۔ وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيهِ، مضارب کو اس میں کیا ہوا؟ نفع ہوا ہے۔ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ، قاضی صاحب اس کو مجبور کرے گا علی اقتضاء الدیون، قرضے ادا کرنے پر، قرضے طلب کرنے پر۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ فِي، اس لیے کہ وہ جب نفع جب اس نے اٹھا لیا تو مزدور کی طرح ہو گیا جس نے اپنی مزدوری لے لی، اب اپنی مزدوری لے کے جو ہے نا سارا معاملات لٹکا کے جا رہا ہے، تو اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے نا۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، مال میں اگر نفع نہیں ہوا تو پھر لم يلزمه الاقتضاء، قرضے طلب کرنا اس کے اوپر لازمہ نہیں ہے، گویا کہ اس نے اس کے اوپر احسان کر دیا کہ تجارت کے لیے پیسے دے دیے۔ وَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا کہ اب وَكِّلْ رَبَّ الْمَالِ، رب المال کو اپنا وکیل بناؤ، وہ جو قرضے والے لوگ ہیں سب اس کو دکھاؤ، اور پھر اقتداء قرضے طلب کرنا، اس کو دکھائے گا کہ بھئی یہ بندے کے ساتھ میرے معاملات ہیں،
اب آپ خود وصول کر لینا. جب یہ وکیل بنائے گا تو اس کے سارے معاملات کس سے دوبارہ رب المال کی طرف کیا ہو جائیں گے؟